یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور روزے کی غائیت اور مقصد بھی بیان فرما دیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اس سے اجتناب کرتا ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، سخت گرمی کی شدت ہے، حلق میں کانٹے ہیں محسوس ہو رہے ہیں، اور انسان اکیلا گھر میں بیٹھا، اس کے پاس ٹھنڈے مشروبات موجود ہیں، لیکن وہ اللہ کی اطاعت میں ایک گھونٹ پانی اور بھوک کی حالت میں ایک لقمہ تک لینا پسند نہیں کرتا، اور یہ سب سے بڑی اطاعت اور صبر ہے، اور یہی تقوی کی بنیاد ہے کہ یہ انسان کو ایک تربیت عطا فرماتا ہے پوری زندگی کے لیے، کہ ایک مہینے جب انسان روزے رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں جو ممنوعات ہیں روزے کی حالت میں اس سے اجتناب کرتا ہے، وہ چیزیں جسے مسلمان کے لیے ویسے ہی حرام قرار دے دیا گیا، اور روزے کی حالت میں بدرجہ اتم مسلمان ان سے پرہیز کرتا ہے۔ میرے آقا مولا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روزہ دار روزہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ ترک نہیں کرتا، جھوٹ کی باتوں کو نہیں چھوڑتا، تو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، چغلی بھی کھا رہا ہے، اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے، چوری چکاری بھی نہیں چھوڑ رہا، تو ایسا روزہ اس کے لیے فائدہ مند کچھ نہیں ہوگا، ماں سوائے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک تربیت گاہ انسان کے لیے بن جاتی ہے پورے مہینے میں، کہ انسان اپنی تمام خواہشات پر کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر صبر کرتا ہے، اور جو وقت مقررہ اللہ جل شانہ نے دیا ہوا ہے اس پر اس کی پابندی کرتا ہے، یہی سب سے پہلے تقوی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اب اس کے علاوہ روزہ جو ہے انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، کہ وہ روزے کی حالت میں اپنی تمام خواہشات کو اس لیے پورا نہیں کرتا کہ اللہ کا حکم ہے، اور اگر وہ چھپ کر بھی کوئی ایسا عمل کرے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، کہ اس کے دل میں یہ خوف ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کی حاکمیت بیٹھ جاتی ہے، اللہ کی ربوبیت بیٹھ جاتی ہے۔ اور جب اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے ایک مہینے میں، جب وہ یہ پریکٹس کرتا رہتا ہے کہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے احکامات کی پیروی اور پابندی کرتا ہے، تو پھر باقی تمام زندگی میں بھی وہ جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع فرما دیا ہے اس سے وہ رک جاتا ہے، اور یہ ایک مہینے کی پہلے اس کی ٹریننگ ہے، یہ تربیت ہے جو انسان کو باقی 11 مہینے میں اس کو گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتی ہے، گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ یہاں پر خدا کے منکر تو دنیا میں موجود ہے، موت کا منکر کوئی بھی موجود نہیں، کوئی دنیا کا ایسا بندہ نہیں جو کہتا ہو کہ مجھے موت نہیں آئے، اور مسلمانوں میں تو پھر یہ چیز بہت زیادہ موجود ہے کہ ہم مسلمانوں کے دل میں ہر وقت ہمارے ذہن میں، ہمارے افکار میں، ہمارے خیال میں موت ضرور رہتی ہے۔ وہ جتنا بھی گناہ گار ہو اس کو یہ خیال رہتا ہے کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے، میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، لیکن جب یہ خیال خوف کا درجہ حاصل کر رہے، یہ خیال انسان کے دل میں اس طرح بیٹھ جائے کہ ایک دن میرا آنا ہے، میرے روح نے میرے جسم کو چھوڑ کر جانا ہے، اسرائیل آئے گا، مجھے میرے بستر سے اٹھا کر لے جائے گا، میرا جسم دنیا میں پڑا رہے گا، مجھے اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے گھر بار کو، اپنی دولت کو، اپنی وجاہت کو، ہر چیز کو چھوڑ کر مجھے چارپائی پر ڈال کر مجھے قبرستان لے جائیں گے، اور وہاں جا کر مجھے ایک تاریخ اور تنگ کوٹھڑی میں ڈال کر اوپر سے منو مٹی ڈال کر، اور اس کے بعد منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھ کر واپس چلے آئیں گے، پھر مجھے اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔
رشوت سامنے ہے، دولت کی ضرورت ہے لیکن رشوت نہیں لیتا، سود کے مواقع میسر ہیں، دولت حاصل ہے لیکن سود نہیں لیتا، چوری کے مواقع میسر ہیں لیکن چوری نہیں کرتا، بے ایمانی نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، کوئی تکلیف دیتا ہے تو صبر کرتا ہے، کسی سے بدلہ لینے سے پہلے سوچتا ہے کہ مجھے جتنی اس نے تکلیف دی اتنی لوں، اس سے زیادہ نہ لوں، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں مجھے جواب دینا ہوگا۔ اذان ہوتی ہے، اپنے دنیا کے تمام کام چھوڑ کر نماز کی طرف چلا آتا ہے، رمضان مبارک آتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ رمضان مبارک میں میرے آقا مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر خطبے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں کیا کہ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے منبر کی سیڑھیوں پر تشریف فرما ہوتے ہوئے آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا ہو۔ تو آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو مجھے جبریل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان مبارک کا مہینہ ملے اور وہ روزے رکھ کر اور عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروائے، اس پر ہلاکت ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔